का दरिया सरेआ चल रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िहि व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم
من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على पढ़ते हैं जो दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं जो दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे पालाओ वाला हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी।
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، جو کہ کسی نہ کسی شہر سے مدنی چینل پر لائیو دیکھنے دکھانے کی صورت بھی ہوتی ہے۔ آج کا یہ ہمارا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دارا والا پنجاب پاکستان سے مدنی چینل پر آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے بیان کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، ان کے حسن میں، ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرو، انہیں زینت بخشو۔ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں جو کہ مختلف طرح کی باتیں بھی کرتے ہوں گے، جن کا آزاد ذہن ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے وجود کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ کہنے والوں نے اس انداز میں کہا کہ الموت باب کل نفس داخلوہا، الموت قدح کل نفس شاربوہا۔ موت ایک ایسے دروازے کا نام ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ موت ایک ایسے جام اور ایک ایسے پیالے کا نام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے۔ موت کا انکار کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں۔ جس نے بھی زندگی کا گنج پایا اسے موت کا رنج پہنچ کر رہا۔ جس نے یہاں زندگی کے پھول چنے ہیں نا، بالآخر اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیے۔ اسی لیے سمجھانے والے اس انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنت مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، بنت مت انجان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موت کا ذکر فرمایا۔ قرآن کس کس انداز میں اس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ آپ ان آیات مبارکہ کی طرف اگر بڑھیں نا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو نا، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ نہیں، موت سے پیچھا چھڑانے کی کوئی صورت نہیں۔ بندہ کسی بھی جگہ چلا جائے نا، بعض اوقات ہوتا ہے جناب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور موت سے اور جناب بچانے کے لیے مختلف طرح کے حیلے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔
بندہ کسی بھی جگہ چلا جائے نا، قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ نا، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی جا کر چھپا لو، قرآن کہتا ہے یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی جا کر چھپ جائے نا، یہ موت آ کر رہے گی۔ کئی بادشاہ اس طرح کے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، کئی ایسے ہیں جن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ساری دنیا کانپا کرتی تھی، جن کا نام دہشت کی علامت ہوا کرتا تھا، تاج والے، تخت والے، لشکر جرار والے، کرسی اقتدار والے۔ آج اگر ان کا نام پتہ پوچھنے کے لیے جائے نا تو ان کی ذرہ برابر کسی کو کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ آج بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر کتے بیٹھے نظر آئیں گے، اس لیے کہ موت نے ان کے قصے کو تمام کر دیا۔ ان کا نام لینے والا بھی آج اس دنیا میں باقی کوئی نہ رہا۔ مزید اگر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ قرآن کہتا ہے اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، وہ تو آ کر رہے گی۔ موت سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ موت اپنی سختی کے ساتھ، اپنی شدت کے ساتھ آئے گی اور آ کر رہے گی۔ عقل پر غالب آئے گی، روح تن سے جدا کی جائے گی، اس بندے کا رشتہ حیات منقطع کیا جائے گا، اور بالآخر اسے اس کے اپنے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے چلیں گے۔ قرآن نے ایک بات ذکر فرمائی، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ادھر کیا جائے گا نہ ادھر کیا جائے گا، اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے لمحہ بھر بھی یہ وقت آگے نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کا دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے۔ دنیا سے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب اس انداز میں کہ پہلے دادا جی آئے، پھر ابا جی آئے، پھر بیٹا آیا۔ اولاد میں بھی اگر آپ ترتیب دیکھیں، پہلے بڑا بھائی آیا، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ آنے کی ترتیب ہے۔ اب بتائیے جانے کی ترتیب کیا ہے؟ کیا جس ترتیب کے ساتھ آئے اسی ترتیب کے ساتھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ دادا جان صحت سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پوتا ان کے ہاتھوں، ان کے سامنے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو وہ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نہ قبر و حشر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب کسی کے دنیا سے جانے کا اعلان کیا جاتا ہے نا، تو ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے جس کی بعض اوقات تلاوت کی جاتی، اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ اگر میں یہ کہوں نا کہ بچے کو زبانی یاد ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک نے یہ کلمات متعدد مرتبہ ذکر فرمائے ہیں، اور بعض مقامات پر قرآن پاک نے ایک جملہ ذکر فرمایا الینا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جتنے بھی دنیا میں آئے نا، آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ سمجھدار آدمی کون ہے؟ جو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے قبر و حشر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے، ابھی ساری زندگی پڑی ہے، ابھی ساری زندگی پڑی ہے، گناہ پہ گناہ کا سلسلہ جاری ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیوں کا سلسلہ جاری ہے، نمازیں قضا کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے۔
شریعت مطہرہ کچھ اور کہتی ہے، زندگی کسی اور انداز میں گزر رہی ہے. یہ بندہ اپنی موت کو بھول کے نہ نافرمانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. صبح بیدار ہونے سے لے کر بستر پہ گرنے تک اگر جائزہ لیا جائے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تو سلسل کے ساتھ مسلسل گناہ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، دن رات مسلسل گناہ کا سلسلہ جاری ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ آج نہیں تو کل مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا. کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے جن کی طاقت، جن کی قوت، جن کی ہمت لوگ رشک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جن کی جوانیاں دیکھ کر رشک آیا کرتا تھا. حسن و جمال اس کی مثالیں دنیا والوں کے سامنے بیان کی جاتی تھی. لیکن آج کہاں گئے وہ حسن و جمال والے؟ کہاں گئے وہ طاقت، ہمت اور قوت والے؟ کہاں گئے وہ ناز و نعم میں پلنے والے؟ آج اگر جائزہ لیا جائے تو جو ایک کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، جتنے بھی آئے اپنے اپنے وقت پر سارے اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے چلے جا رہے ہیں. آپ کوئی ایک دن ایسا بتا سکتے ہیں جس دن کسی نہ کسی کا جنازہ نہ اٹھاؤ؟ کوئی دن ایسا بتا سکتے ہیں جس دن مسجد کے میناروں سے یہ آواز نہ آ رہی ہو، حضرات نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں چلا گیا، حضرات آج فلاں چلا گیا، حضرات آج فلاں چلا گیا. یہ روزانہ ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. کتنے جنازے اس طرح کے ہم نے خود جن کو کندھا دیا ہوگا، کتنے اس طرح کے جن کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہوگا. اب دنیا میں کوئی ایک گھر ایسا بتا سکتے ہیں جس گھر سے کسی نہ کسی کا جنازہ نہ نکلا ہو؟ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا آپ ذکر کر سکتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے نہ گیا ہو؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے اعمال پر تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. نیکیاں کر کے آؤ گے، اس کا انجام پاؤ گے، صلہ پاؤ گے، اجر پاؤ گے، ثواب کماؤ گے. اور اگر گناہ کی دلدل میں دھنستے ہوئے دنیا سے گئے تو جیسے اعمال کر کے جاؤ گے اس کے مطابق نتیجہ پاتے چلے جاؤ گے. اس کے بعد قرآن نے ایک اعلان فرمایا. وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا کر داخل جنت کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کامیابی ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو گیا. وہ بارک ہے اس بندے کے لیے جو جنت کا داخلہ پانے میں کامیاب ہو گیا. قرآن پاک تو بار بار اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اے دنیا میں آنے والوں، ایک نہ ایک دن تمہیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت کعب کے پاس موجود ہے اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے کہ موت کی کیفیت کیا ہوگی. حضرت کعب جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسے کانٹے دار شاخ کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے. ایک ایسی ٹہنی، ایک ایسی شاخ ہے جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں. یہ کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کر دی جائے اور اس کے بعد ایک طاقتور آدمی پوری قوت کے ساتھ اس کو واپس کھینچے. جب پوری قوت کے ساتھ اس کو واپس کھینچا جائے گا نا تو اس کا ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں پیوست ہو چکا ہوگا. جب کھینچا جا رہا ہوگا تو اس کے بعد جسم کے حصے کٹنا شروع ہوں گے. کہتے اے امیر المؤمنین، یہ جو تکلیف اور درد اور کرب اور اذیت والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ موت کی تکلیف کو سمجھنے کی ایک مثال ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اب ارشاد فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف
موت سے بڑھ کر نہیں. جتنی بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں نا، اور جتنی بھی چیزیں خوف میں مبتلا کرنے والی ہیں، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جس چیز کا خوف ہے نا، وہ ہے موت. دنیا کی تکلیفیں ہوں، آخرت کی تکلیفیں ہوں، سب تکلیفوں سے بڑھ کر جس چیز کا خوف مومن کے دل میں ہونا چاہیے وہ ہے موت. اور اس کے بعد آپ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے جس چیز کا تذکرہ کیا نا، اے ڈارا مالا کے فیضان مدینہ میں جمع ہونے والوں، اور اے مدنی چینل پر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں، ان کلمات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت. کسی کو آرے سے چیر دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی، کسی کے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی اذیت ہوگی، اور کسی کو ہنڈیا میں ڈال کر ابال دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی. اب یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی میت قبر سے نکل کر ان دنیا والوں کے سامنے موت کی سختیوں کا بیان کر دے کہ موت کی سختی کس طرح کی تھی، تو لوگوں کی زندگی سے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس کی طرف وہ نفع حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں. نفع حاصل کرنے کا خیال ختم ہو جائے. یہ نیند سے جو لذت حاصل کی جاتی ہے نا، یہ نیند کی لذت کا خیال ہی ان کے دل سے نکل جائے. اپنی آخرت کی یاد ہو، اپنی آخرت کی طرف توجہ. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کرتے. وہ اعلان کیا ہے؟ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، باعث تخلیق ارض و سما ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے مقام رفیع عطا فرمایا. اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں. میرے آقا کھڑے ہو کر اعلان کرتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکروا اللہ. اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اے لوگوں اپنے رب کو یاد کرو. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ. سور پھونکا جائے گا. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، دنیا میں جتنے بھی زندہ افراد ہوں گے سارے کے سارے مر جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا یہ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے. میرے آقا فرمایا کرتے ہیں، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اے لوگوں اپنے رب کو یاد کرو. سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد میرے آقا 2 مرتبہ یہ کلمات فرماتے، جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی. یاد رکھو، موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آنے والی، موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آنے والی. یقین جانیے، جس نے دنیا کا گنج پایا اسے موت کا رنج پہنچ کر رہا. جتنے بھی اس دنیا میں آئے نا، آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کے بیٹے وہاں موجود تھے. آگے بڑھے، کہنے لگے ابا جان اب ایک بات کیا کرتے تھے، میں اسی بات کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی مجھے عقل مند آدمی نزا والی کیفیت میں نظر آئے نا، اس کی جان نکل رہی ہو، سمجھدار آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، آخری وقت اس پر طاری ہو، تو میرا جی چاہتا ہے میں اس سے سوال کروں، یہ بتا موت کی کیفیت کیا ہے. جب نزا کی کیفیت طاری ہو نا اور جان نکلنے کا وقت آئے، کوئی عقل مند آدمی ہو، میں اس سے پوچھوں بتا اس وقت کی کیفیت کیا ہے. حضرت عمر بن عاص پر خود نزا کی کیفیت طاری ہے. بیٹا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بابا جان اب یہ بات کیا کرتے تھے نا، آپ سے عقل مند کون ہوگا، اب بتائیے نا موت کی کیفیت کیا ہے، اب بتائیے اس وقت کی اذیت کس طرح کی ہوا کرتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اب ارشاد فرمانے لگے، میرے پیارے بیٹے
خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. سانس تنگ ہو رہا ہے, دم گھٹتا چلا جا رہا ہے. سوئی کے ناکے سے کتنی آکسیجن آ جائے گی؟ کہتے ہیں یوں لگتا ہے اتنی سی آکسیجن میری طرف آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے. یہ حضرت عمر بن عاص اس کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں جو تقوی والے, پرہیزگاری والے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے والے, یہ عظیم ترین شخصیت جن نے ساری زندگی اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے. ہم اپنی کیفیت کو سامنے رکھیں. نمازوں کے اعتبار سے کیفیت کیسی, احکامات شرعیہ کے اعتبار سے, ان پر عمل کے اعتبار سے میری کیفیت کیسی ہے؟ دن رات گناہ میں بسر کرنے والا, تصور کیجئے اس کی موت کی کیفیت کیا ہوگی. یہ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اس کیفیت کا تذکرہ اس انداز میں کہتے ہیں. آئیے ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر تھا. وہ بہت بڑی تعداد حضور کی بارگاہ میں نہیں تھی, مجھ سے پہلے 9 افراد تھے اور 10واں میں حاضر بارگاہ ہوا. ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں موجود تھے. اسی دوران ایک انصاری شخص آئے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا. وہ سوال کیا ہے؟ یہ انصاری عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ ارشاد فرمائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ محتاط آدمی کون ہے؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہے. موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والے, موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ عقل مند ہے. اور وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے. کون؟ جو موت آنے سے پہلے اسے یاد کرنے والے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والے. کیا ہم نے اپنی موت کی تیاری کی؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کا خیال اس انداز میں آیا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ ہم یہاں بہت لمبے لمبے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, پھر یہ کر لوں, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ. ہم 50 سال کے منصوبے لے کر چلتے ہیں. کیا موت اپنے کسی منصوبے میں ہوتی ہے کہ یہ بھی آئے گی اور اس کی تیاری بھی کرنی؟ اکبر الہ آبادی نے ایک بات ذکر فرمائی, کہتے ہیں کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی میں کیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. فرمایا اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. بہتر گھر, بہتر زندگی وہ آخرت کی زندگی. ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے یہ دنیا فانی ہے, آخرت والی زندگی باقی ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے یہ مٹ جانے والی, ہر ایک یہ سمجھتا ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. لیکن جیتا اس انداز میں ہے, منصوبے اس انداز میں لے کے چلتا ہے گویا اس نے مرنا ہی نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, لیکن آخرت کے لیے تیاری کتنی کی. اس آیت کریمہ کے تحت ایک مثال ذکر فرمائی گئی. ہر ایریے میں کچھ نہ کچھ کھیل کے میدان ہوا کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں صبح یہ میدان خالی ہوتے ہیں,
پھر آہستہ آہستہ بچے یہاں کھیلنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک وقت اس طرح کا آتا ہے یہ کھیل کا میدان بھر جاتا ہے. چاہے اس کے بعد جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے نا, ایک ایک کر کے اس میدان سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. ایک ایک کر کے نکلتے گئے نکلتے گئے نکلتے گئے چلتے گئے نکلتے گئے, یہاں تک کہ جیسا یہ صبح خالی تھا نا ایسے ہی خالی کا خالی رہ گئے. یہ دنیا کی مثال بھی ایسی, یہ دنیا کا میدان خالی تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسانوں کے ذریعے اس کو آباد فرمایا. آج جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں نا, انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظروں کے سامنے. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کر کے نکالتے چلے گئے نکلتے چلے گئے نکلتے چلے گئے نکلتے چلے گئے, یہاں تک کہ آج اگر جائزہ لینا ہر طرف موت کا فرشتہ یہ ہمیں دنیا سے نکالنے میں مصروف. جیسے یہ دنیا کا میدان پہلے خالی تھا نا, اسی انداز میں خالی کا خالی رہ جائے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کیوں نہ کریں. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے, جب اس دار فانی سے اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی کرنا ہے, تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا. عقل مند آدمی کو چاہیے اپنی روشن قبر اور روشن آخرت کے لیے ابھی سے سرمایہ جمع کر لے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان کو چاہیے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا. اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا. اس دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے یہاں رہنا, اور اپنی آخرت کے لیے اتنا سرمایہ جمع کر لو جتنا تم نے وہاں رہنا. اور کسی نے سمجھاتے ہوئے اس انداز میں بات ذکر کی, اعمل ما شئت فإنک میت. اے بندے جو کرنا چاہتا ہے کر لے, جس انداز میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے نا اسی انداز میں زندگی بسر کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا ایک دن تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن مردار, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد, کر سامان چلنے کا, زمین کے فرش پر سونا ہے, مٹی کا سرہانا ہے. عزیزہ یاد کر وہ دن کہ ملک الموت آویں گے, لے جاویں ساتھ تیرے کو, اکیلا تو نے جانا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے, اور ہر ایک قبر میں اترنے والا ہے. اور پھر جیسے اعمال ہوں گے اپنی کرنے کے مطابق, اپنے اعمال کے مطابق اس نے وہاں بھگتنا ہے. آئیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم تیاری کرنے کی طرف بڑھ جائیں. قرآن پاک نے قیامت کے دن کی بات ذکر فرمائی. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. فلا مولود ہوا جاز ام والدی, اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے والد کے کام آئے. نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا, نہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن کہتا ہے اس دن کی کیفیت اس طرح کی ہوگی, باپ اپنی اولاد سے جان چھڑا رہا ہوگا, بھائی بھائی کو پیٹ دکھا کے نکل رہا ہوگا, دوست اپنے دوست سے جان چھڑاتے نظر آئیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. قرآن پاک نے ذکر کیا ان وعد اللہ حق,
کون فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. اور اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے. ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. قرآن ارشاد فرماتا ہے ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑا دھوکہ دینے والا شیطان ہے. شیطان تمہارے سامنے مختلف طرح کے فریب لے کر آئے گا, تمہیں آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا. آج ہم اپنا جائزہ لینا. شیطان نے ہمیں قرآن سے دور کیا, ہم ہو گئے. شیطان نافرمانی کی طرف لے کر گیا. کتنا نادان ہے جو شیطان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. شیطان فحاشی کے بے حیائی کے اڈوں کی طرف لے کر گیا. کس قدر بد نصیب ہے وہ جو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا چلا گیا. شیطان رب کی بارگاہ سے دور لے جانے میں کتنا کامیاب ہوا. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنا جائزہ لے لے. اور قیامت کے دن ایک اعلان کیا جائے گا. اس اعلان کو توجہ میں لائیے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان یہ بتا تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا. تیرا کریم رب تجھے اپنی جنت کی طرف بلاتا رہا, اپنی رحمت کی طرف بلاتا رہا. تیرا کریم رب تجھے اپنے فضل و کرم کی طرف بلاتا رہا. اور تو کتنا نادان ہے, شیطان کے پیچھے چل پڑا, اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گیا. رحمان کے سچے وعدے چھوڑ کر تو شیطان کی پیروکاری کے چکر میں پڑ گیا. اس دن پچھتاوے کے علاوہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بات ذکر فرمائی. آئیے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے نصیحت بڑے کلمات کو سنیں. امام غزالی فرماتے ہیں اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو. اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو. اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. پھر فرماتے ہیں امیدوں پر پھولے مت سماؤ, اپنی موت کو نہ بھولو, دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے, اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی سنورتی ہے. دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا دنیا نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے. اس کے خالق نے اس کی مذمت فرمائی ہے. اس کا نیا پرانا ہو جائے گا, اسے چاہنے والا بھی مر جائے گا. فرماتے ہیں لوگوں اللہ تم پر رحم فرمائے, غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ نیند سے آنکھیں کھول لو یوں اعلان کر دیا جائے دیکھو فلاں بیمار ہو گیا. اب اس سارے تصور کو لائیے گا ذہن میں. امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ. وہ وقت کون سا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی چلی جائیں گی. ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے گئے نا, آپ ان سب کی موت کو تصور میں لے کر آئیے گا. امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ جب یہ اعلان کیا جائے گا فلاں شخص بیمار ہو گیا. یہ گلی محلے میں آواز آتی ہے نا, یار فلاں بڑا بیمار ہے, فلاں بڑا بیمار ہے. پہلے آواز آتی ہے فلاں بیمار ہے, پھر یہ آواز آتی ہے اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی. اس کے بعد آواز آتی ہے یار کس ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, کس معالج کے پاس لے کر جائیں. ادھر دکھایا ادھر دکھایا, یہاں لے کر گئے وہاں لے کر گئے. اس کے بعد آواز آتی ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. جس بھی معالج جس بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ہر طرف سے یہی جواب آتا ہے بس خاطر خدمت کریں اب اس کا ٹائم پورا ہونے والا. امام غزالی فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائیے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوا کرتا ہے, اب ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت پھر اس طرح کا آتا ہے کہ اس کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والوں پر نہ ایک رکت تاری ہوتی ہے. ساتھ والے رو رہے ہوتے ہیں, آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں
کہہ رہے ہوتے ہیں بھیا آنکھ کھولو تمہارا بیٹا تمہیں ملنے کے لیے آئے، دیکھو مجھے پہچانو میں تمہارا بھائی تمہارے سامنے موجود ہوں. باقاعدہ آوازیں دے دے کر بلایا جا رہا ہوتا ہے، پکارا جا رہا ہوتا ہے، پہچانو تو صحیح، آنکھیں تو کھولو، مجھ سے تو باتیں تو کر لو. باقاعدہ یہ جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے آنکھیں کھلی ہیں زبان ساتھ نہیں دے رہی. امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف چل پڑو. پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل آخری وقت آتا ہے، جان نکلنا شروع ہوتی ہے، چیخ و پکار مچتی ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے غسل کفن دفن کے معاملات سے فارغ ہوئے لوگ عیادت کے لیے جمع ہوئے. یہ جتنے بھی تعزیت کے لیے یہاں جمع ہونے والے لوگ تعزیت کے لیے جمع ہونا شروع ہوئے. یہ تعزیت کے لیے جمع ہونے والے جو آتے ہیں، پہلے عیادت تھی اب تعزیت ہوئی. کیا ہوتا ہے؟ ساری باتیں آپ کے سامنے، بیٹھ کر ملک کی حالات پہ تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں. فاتحہ پڑھیں، دعا کر لیں، جی دعا ہو گئی، اب اس کے بعد ملک کی سیاست پہ گفتگو شروع ہو گئی. حالات حاضرہ پہ تبصرے شروع ہونے لگے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے، میرا کام ایسا چل رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کو قبر میں اتار کے آئے، یہ ابھی قبر میں اتار کے آئے، اور یہاں پیچھے کی کیفیت یہ ہو گئی. اور اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور توجہ کیجیے، اس کے اپنے ورثہ اس کی آنکھ بند ہونے کے کچھ وقت کے بعد ہی نا مال کے حساب میں پڑ جاتے، میرا حصہ مجھے دے دو. باقاعدہ سے ایک ایک چیز کا حساب کیا جا رہا ہوتا ہے. پیچھے والے مال کا حساب کر رہے ہوتے ہیں اور یہ قبر میں اعمال کا حساب دے رہا ہوتا ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ لئی لکھ پاپ کمائے کتھے نیو کر دے. جس اولاد کے لیے گناہ پہ گناہ کرتا رہا، جس اولاد کے لیے حلال حرام کی تمیز اٹھا دی، جس اولاد کو راحتیں پہنچانے کے لیے یہ دن راتیں کیے ہوئے تھا، وہ اولاد مال کا حساب کر رہی ہے، تو قبر میں اپنے اعمال کا حساب دے رہے. ان ساری چیزوں کو تصور میں لائیے گا، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اور میں دوبارہ وہی امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے اس جملے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آپ نے بات ذکر فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں نیند سے بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ والی نیند میں چلے جاؤ. اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز، آپ کا انداز بڑا دلچسپ ہے، آپ اس انداز کی طرف توجہ کیجئے گا. روزانہ جب دن کے معمولات سے فارغ ہوتے ہیں نا، رات کا وقت آتا، رات کے وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ الحسیب علماء کو جمع کرتے. دن کے سارے معاملات پورے ہو گئے، اب علماء کو جمع کیا جاتا. علماء کو جمع کر کے نا آپ قبر، موت، آخرت، مرنے کے بعد کے معاملات ان پر گفتگو شروع فرما. سونے کا وقت قریب ہے نا، بستر کی طرف بڑھنے کا وقت قریب ہے، دن کے سارے معمولات ہو چکے، اب اگلے سفر کی تیاری کے بارے میں سوچیں. یہ وہ حضرات ہیں جن کا دن بھی تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتا ہے. علماء کو جمع کر کے موت کو یاد کیا جائے، علماء کو جمع کر کے قبر، حشر، آخرت، ان چیزوں کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پھر کیفیت یہ ہوا کرتی کہ رکت طاری ہوتی، مجمع رو رہا ہوتا، اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا سلسلہ ہوا کرتا. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھوڑا دی. دو چیزوں نے، پہلی چیز موت کی یاد، اور اس کے بعد دوسری چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں پیشی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. اے ڈارا والا کے سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے والوں، اور اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بالکل کھلی حقیقت ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। याद रख अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर, और उठते चले जा रहे हैं बराबर, हर वक्त पेशे नजर जब है ये मंजर, जहां में तेरा दिल बहलता है क्यों कर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और डारावाला के सुन्नत और भरे इज्तिमा के हाजरीन, अबुल हज्जाज तिमाली आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा वुदिअल मय्यितु फी क़ब्रिही तक़ूलु लहुल अर्द या बना आदम मा गर्रक बी अलम तअलम अन्नी बैतुल फिदन व बैतुल ज़ुल्मा। आप फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो जमीन उस कब्र वाले से खिताब करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम तेरा नास हो, तूने किस लिए मुझे फरामोश कर दिया था, तूने मुझे क्यों भुला दिया था। क्या तुझे इतना भी पता नहीं था मैं अंधेरा घर हूं, मैं आजमाइशों का घर हूं, क्या तुझे इस चीज का पता नहीं था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन कान मिन अहलि त्ताअ नादा मुनादिन मिनस समा, अगर ये नेक बंदा हो, नमाज पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल को याद करने वाला, नाते पाके मुस्तफा पढ़ने वाला, गुंबद खजरा का हसीन तसव्वुर जमा के अपने करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने वाला, तौबा करने वाला, इस्तिगफार करने वाला, मस्जिद से मोहब्बत करने वाला, हलाल करवाने वाला, नाते पढ़ने वाला, गाने बाजे से अपने आप को बचाने वाला, अगर ये तकवा वाला, परहेजगारी वाला, अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब का इताअत गुजार बंदा है, आसमान से एक आवाज आती, इस बंदे के लिए जन्नत की बशारत, इसके लिए जन्नत की बशारत है। और इसके बाद ये होता है फयुजअल लहू क़ब्रहू रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता। और इसके बाद अगली बात सुनिएगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस फरमान को आपने समाअत किया। हज़रत अता बिन यसार आप इरशाद फरमाया करते, इज़ा वुदिअल मय्यितु फी क़ब्रिही जाअहु अमलुहु फहर्रक फ़ख़िज़हुल युसरा फ़क़ाल अना अमलुक। आप फरमाते जब मरने वाले को कब्र में रखा जाता है, उसका अमल उसके करीब आकर उसकी बाईं रान को हरकत देता है,
اور عمل کہتا ہے سن میں تیرا عمل ہوں. عمل قبر میں آ کر کہتا ہے سن میں تیرا عمل ہوں. بندے کی زبان پر کیا آتا ہے؟ بندہ کہتا ہے این اہلی ومالی، میرے بیوی بچے کہاں گئے، میری نعمتیں، میری دولت، میرا سرمایہ، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری نعمتیں کہاں گئے. اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے. فَيَقُولُ لَهُ، اس کا عمل اسے کہتا ہے قَدْ ذَهَبُوا عَنْكَ وَمَا بَقِيَ مَعَكَ إِلَّا أَنَا، تیرے بیوی بچے، تیرے چاہنے والے، تیرے ناز اٹھانے والے، تیری دولت، تیرا سرمایہ سب پیچھے رہ گئے. تیرے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں آیا سوائے میرے علاوہ قبر میں کوئی بھی نہیں. اچھا عمل ہے اچھی صورت میں آئے گا، برا عمل ہے وحشتناک صورت میں آئے گا. اس وقت کے پچھتانے سے پہلے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور ڈارا والا کے اس عظیم الشان سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث مبارکہ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، فرماتے ہیں لذتوں کے ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حدیث مبارکہ میرے آقا ذکر فرما رہے ہیں ہم دن رات کے معمولات میں 10-20 سال کے منصوبے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، پھر یہ، اس سال کا ٹارگٹ، اگلے کا یہ، اس کے بعد کا یہ. موت کی فکر کہاں، موت کا ذکر کہاں. اللہ پاک ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کہتے ہیں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی سن مجھ میں وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک چھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادڑ کر قبر میں رہ جائے گی. سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے. گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. وقت آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو.
وقت آخر یا خدا بدکار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے ڈالا مالا کے ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنا بھی جس بھی انداز میں زندگی گزارنے کا سلسلہ کر لیں، یاد رکھیے موت آ کر رہے گی۔ آئیے، آج شب جمعہ ہے، بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، ہم اللہ تعالی جل جلالہ سے قبر و حشر میں عافیت کا سوال کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ کرے جب دنیا سے جانے کا وقت ہونا، میرے آقا کا جلوہ نظروں کے سامنے، سرکار کا دیدار نصیب ہو، درود پاک پڑھتے پڑھتے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے سرکار کے قدموں میں جان قربان ہو جائے۔ ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بھڑ کے شاہ مدینہ۔ اللہ پاک ایمان والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آئیے آج اس سنت و برے اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سارے کے سارے نیت کریں، آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی گناہ فرمانی والا کام نہیں کریں گے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ گندے مناظر دیکھ کر، فحش مناظر دیکھ کر، بے حیائی کے مناظر دیکھ کر، گانے باجے سن سنا کے اپنی آنکھیں گندی نہیں کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے، استغفار پڑھیں گے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا سامان کریں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں کچھ درود پاک پڑھنے کی ترکیب کی جاتی ہے، وہ درود پاک انشاءاللہ الکریم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعلانات ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اب جانتے ہیں کہ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ یہ سوال جواب کا ایک بڑا دلچسپ سیشن ہوتا ہے، دنیا بھر سے عاشقان رسول سوالات کرتے ہیں اور امیر اہل سنت علم و حکمت پر مبنی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تقریباً 9:15 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت کی تشریف آوری بھی ہوتی ہے اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب تمام عاشقان رسول کو ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلان یہ بھی سن لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ اس کتاب میں قرآن پاک میں ذکر کردہ واقعات، انبیاء کے معجزات یہ ذکر کیے گئے، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خلافت کا ذکر، ابلیس کا تذکرہ، ابلیس کون تھا، جنت سے کیوں نکالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بنی اسرائیل کے کئی ایک واقعات۔ یہ کتاب 450 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب کر سکتے ہیں۔ 450 روپے، 450 روپے ہدیہ پر یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ تو اب تمام دیکھنے سننے والوں کو عرض کروں گا کہ اس کتاب کو لازمی حاصل کیجیے۔ آئیے اپنے معمولات پورے کریں۔ کچھ درود پاک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک درود شریف جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ شب جمعہ کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کو مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کو توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کو بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے، جو آنے والی فجر ہے، فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے
ذکر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله آئیے وسلم گنبد خضرا کا تصور جمع کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اے اللہ، اے ہمارے کریم رب، اے ہمارے رحیم رب، اے سب سے بڑھ کر لطف و کرم فرمانے والے مولا، اے قدم قدم پر گناہوں کے باوجود اپنے رزق کے خزانوں سے نوازنے والے پاک رب، اے دن رات مسلسل گناہوں میں بسر کرنے والوں کے جرم و قصور پر پردے ڈال دینے والے مولا، زندگی لمحہ بلمحہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، موت کے سائے منڈلاتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ،
ہم نہیں جانتے کہ کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ الہ العالمین، کب ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے چلے، ہم نہیں جانتے۔ الہ العالمین، آج آیات قرآنیہ سنی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنے، اکابرین امت کے انداز اور موت کی تیاری کے تعلق سے ان کے کئی ایک ارشادات سننے کی سعادتیں ہم نے حاصل کی۔ میرے مولا، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے، دن رات گناہوں کا سلسلہ ہے۔ کوئی دن اپنی زندگی میں ایسا نظر نہیں آتا جو نافرمانیوں کے بغیر گزرا ہو، کوئی رات ایسی نظر نہیں آتی جو گناہ کے بغیر گزری ہو۔ تیرے اللہ، کس کس جرم کا تذکرہ تیرے سامنے کیا جائے، کس کس نافرمانی کی بات کی جائے۔ اے اللہ، تو ایک ایک میرے لمحے، ایک ایک میری خلوت جلوت، ہر ہر عمل سے آگاہ ہے۔ میرے مالک، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو خود فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اے کریم، میرا سب کچھ تجھ پر آشکار ہے۔ میرے اللہ، آج بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے کریم، جہاں عاشقان رسول کا اجتماع ہو، وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہوا کرتی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، یہ بھی قبولیت دعا کی ساعتیں نورانی کھڑی ہیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ الہ العالمین، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور یہ رشتہ حیات منقطع کر کے رکھ دے۔ اے اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم آج اس سنتوں بھرے اجتماع میں، تیرے بندوں کے قرب میں، تیری برسنے والی چھما چھم رحمتوں کے سائے میں، تیری بارگاہ میں اپنے جرم و قصور پر توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین، ہماری توبہ قبول کر لے۔ الہ العالمین، تو جانتا ہے نامہ اعمال گناہوں کی گندگی سے اٹا پڑا ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہر لمحے گناہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اے کریم، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم تیری نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، ہم شیطان کی شرارتوں اور اس کی خباثتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم نفس کی وحشتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ میرے بولا، تیری ایک رحمت بھری نظر ہو گئی، اپنا کام بن جائے گا۔ الہ العالمین، یہ ہاتھ پھیلائے تیری رحمت کا سوالی بنے تیری خدمت میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک، ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے۔ الہ العالمین، ہمیں تقوی والی زندگی دے دے، پرہیزگاری والی زندگی دے دے، عفت والی زندگی عطا فرما دے، پاک دامنی والی زندگی عطا فرما دے، فحاشی اور یانی سے بچا لے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچا لے۔ الہ العالمین، دھوکے والے کاموں سے بچا لے، ملاوٹ سے بچا لے، سود و رشوت سے بچا لے۔ الہ العالمین، ہر نافرمانی والے کام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، سجدہ ریزیاں نصیب فرما دے، تلاوت قرآن نصیب فرما دے، درود پاک کے نذرانے پیش کرنا نصیب فرما دے، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما دے۔ یہ زبان تیری پاکی بیان کرے، تیری حمد بیان کرے، تیری کبریائی بیان کرے۔ الہ العالمین، توبہ اور استغفار کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ، ابھی بھی تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے مالک، جتنے گناہ ہم نے کیے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے ہوئے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، سارے معاف کر دے۔ اے کریم، معاف کر دے، اے کریم، معاف کر دے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میرے مولا، ہم تو معافی کے طالب بنے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، آئندہ زندگی اپنی اطاعت کی توفیق دے دے، اپنی محبت کی خیرات دے دے، محبوب کی محبت کی خیرات عطا فرما دے، سرکار کی محبت میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ ذکر نبی میں زندگی گزرے، یاد نبی میں زندگی گزرے، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہوئے زندگی گزرے، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے زندگی گزرے۔ اے اللہ، گنبد خضرا کے جلوے نظروں کے سامنے ہوں، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے زندگی گزرے، تنہائی میں بھی یاد نبی ہو، خلوت و جلوت میں ذکر نبی ہو۔ الہ العالمین، ہمارے ظاہر و باطن کو اطاعت نبی کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں،
میرے مالک نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں دل میں لیے بیٹھے ہوں گے. میرے مالک سب کی تمام تک نیر جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے سب کو بخش دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا یابیاں عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جو تنگ دست و لاچار ہیں فراخ دستیاں عطا فرما. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں رہائی نصیب فرما دے. اے اللہ جن کا قرضہ دوسروں نے لیا ہوا اور واپس نہیں کر رہے میرے مالک ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دے. میرے پاک رب مظلوم قیدیوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ کس کس مشکل کا تذکرہ تیرے سامنے کریں. تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شریک ہوں گے. اے اللہ تو سب کی حاجتیں جانتا ہے. سب کی مشکلات تجھ پر آشکار ہیں. سب کے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرما دے. میرے مولا رحمت کی نظر کر دے. محبوب کے صدقے رحمت کی نظر کر دے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں جب تک جئیں تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں جئیں. دنیا سے جانے کا وقت ہو تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں دنیا سے جائیں. کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. اپنے آقا کا دیدار کرتے ہوئے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکلے. نزع میں گر روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. اے اللہ زندگی میں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین اس وقت دنیا کے کونے کونے سے بندے تیری بندیاں مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کئی ایسے جو اس وقت مکہ مکرمہ کی پر نور فضاؤں میں حاضر ہیں. کئی ایسے جو اس وقت گنبد خضرا کے نظارے کر رہے ہوں گے. اے اللہ جن کا تلبیہ پڑھنا تجھے اچھا لگتا ہے جن کا مکہ مکرمہ میں آنا تجھے قبول ہے. الہ العالمین اس وقت تیرے بندے بندیاں دعا میں شریک ہیں جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہے. الہ العالمین اپنے انہی مقبول بندوں کا صدقہ ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب کر دے. بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. ہمارے اہل خانہ ہمارے بال بچوں کے مقدر میں بھی یہ سعادتیں لکھ دے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان سعادتوں سے محروم نہ فرمانا. میرے اللہ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما. صحت و عافیت ان کا مقدر فرما. ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما. دعوت اسلامی کے اداروں کے معاونین دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ تعاون کرنے والے تعاون کرنے والیاں سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے. جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ کاش محشر میں
جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعا